عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية لغتي وفصحى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم منہاج العربیہ الجزء الاول کا الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق پڑھیں گے، اور آج ہم اس میں پڑھیں گے ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل کس کو بولتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز یہ آگے آ جائے گا. آج آپ صرف یاد رکھے یہ جو انا اور انتا ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل میں سے. انا کے معنی ہے میں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتا یہ واحد ایک مذکر یعنی مرد اور حاضر جو سامنے موجود ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتا واحد یعنی ایک مذکر یعنی مرد اور حاضر جو موجود ہو اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا ولدن، میں ایک لڑکا ہوں. انتا ولدن، آپ ایک لڑکے ہیں. انا کبیر، میں بڑا ہوں. انتا صغیر، آپ چھوٹے ہیں. احمد، هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں؟ خالد، نعم انا صغیر، ہاں میں چھوٹا ہوں. خالد، هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں؟ احمد، لا انا کبیر لا صغیر، نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں. احمد، هل انت کبیر، کیا آپ بڑے ہیں؟ خالد، لا انا صغیر لا کبیر، نہیں میں چھوٹا ہوں بڑا نہیں. خالد، هل هذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ احمد، نعم هذا کتاب، ہاں یہ کتاب ہے. خالد، هل ذلك فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ احمد، لا ذلك عربی لا فارسی، نہیں وہ عربی ہے فارسی نہیں. ترجمہ کرو. یہ دین ہے. هذا دین، کیا وہ اسلام ہے؟ هل ذلك اسلام، ہاں وہ اسلام ہے. نعم ذلك اسلام، یہ قرآن ہے. هذا قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ هل ذلك عربی، ہاں وہ عربی ہے. نعم ذلك عربی، یہ کتاب ہے. هذا کتاب، کیا وہ فارسی ہے؟ هل ذلك فارسی، نہیں وہ عربی ہے. لا ذلك عربی، یہ کیا ہے؟ ما هذا، وہ کیا ہے؟ ما ذلك، میں کون ہوں. من انا، تو کون ہے؟ من انت، یہ کون ہے؟ من هذا، کیا تو مسلم ہے؟ هل انت مسلم، ہاں میں مسلم ہوں. نعم انا مسلم. تو یہ سبق بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے. اس میں آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے انا اس کے معنی ہوتا ہے میں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انتا اس کے معنی ہوتا ہے تو، یہ صرف واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد میں نے ایک، مذکر میں نے جو مرد ہو اور حاضر جو موجود ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ان کو عربک گرامر میں ضمیر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے. ضمیر مرفوع منفصل کس کو بولتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز جب آپ آگے بڑھیں گے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ضمیر مرفوع منفصل کس کو بولتے ہیں. آپ صرف یاد رکھیں کہ انا کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور انت کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اور اس سبق کو اچھے سے یاد کریں، بار بار دہرائے، بار بار اس کی پریکٹس کرے تاکہ اچھے سے سبق یاد ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية لغتي وفصحى.